پر اس غلطی سے ہم لوگ اسے کھولتے نہیں، پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، اس کا کوئی حق نہیں ادا کرتے۔ علماء نے، مفسرین نے قرآن کے حقوق لکھے ہیں کتابوں میں، تدبر قرآن، تفکر قرآن، قرآن کو سمجھنا، قرآن پر فکر کرنا، تعامل قرآن، قرآن پر عمل کرنا اور قرآن کو پھیلانا، ناشر قرآن، قرآن کی تبلیغ اور تعلیم دینا، یہ سب قرآن کے حقوق ہیں۔ ایسی اعجاز والی کتاب ہے جو آئے دن ہمیں اسلام سکھاتی ہے۔ ہم لوگ اخباریں پڑھتے ہیں، رسالے پڑھتے ہیں، خبریں سنتے ہیں، ادھر ادھر کے مسائل سے اسباق سیکھتے ہیں، عبرت آموز واقعات سنتے ہیں، کہانیاں سنتے ہیں، زندگیوں کو بدلنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ آئیے قرآن کو پڑھیے، قرآن ہماری زندگی میں انقلاب لاتا ہے۔ دو فرمولات، دو ارشاد۔ پہلا ارشاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو میں نے ابھی پڑھ کر سنایا، وہ والدین کے متعلق، اولاد کے متعلق، اولاد کی تربیت کے متعلق، اولاد کی تعلیم کے متعلق، اولاد کی پرورش کے متعلق، اولاد کی اصلاح کے متعلق ہے۔ اور دوسرا فرمان جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہماری ایک روحانی باطنی بیماری کا علاج بتایا، اور وہ عام ہے، بلکہ ہمارے مورخین، محدثین، مفکرین، علماء، صلحاء اور مفسرین کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ہر گناہ کی جڑ اگر ہے تو وہ گناہ ہے جس کا میں نے آج آپ کے سامنے ذکر کیا، اور وہ ہے والکاظمین الغیظ۔ قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، انا خالق کل شیء، انا مالک کل شیء، انا رازق کل شیء، میں ہر ایک کو رزق دیتا ہوں، میں نے ہر ایک کو پیدا کیا، میں ہر ایک کا خالق ہوں، میں ہر ایک کا مالک ہوں۔ پھر تمہارے سامنے جب میرا حکم آ جاتا ہے تم میری عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم اس کی آیت کریمہ کے آغاز میں ارشاد فرمایا۔ اور یوں ہماری زندگی کا مقصد اگر پوچھا جائے، لوگ کو کہتے ہیں نا ہماری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، نہ میری نماز حضوری والی، نہ میرا اعتقاد حضوری والا، نہ میری مسلمانی باقی رہی، نہ میرا ایمان ہی باقی رہا، نہ میرے اندر دیانتداری ہے، نہ میرے اندر اپنے اللہ کے ساتھ وفاداری ہے۔ جو میرے رب کے حقوق ادا نہیں کرتا، اس کی مخلوق کے حقوق کیسے ادا کرے گا؟ مخلوق تو بعد میں، پہلے تو خالق کا درجہ ہے، جس کے معاملات اپنے رب کے ساتھ ٹھیک نہیں، جس کے معاملات اپنے رب کے ساتھ ٹھیک نہیں، وہ لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، کیا اخلاق پیش کرے گا، کیسا کردار پیش کرے گا، کیسی شخصیت ظاہر کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، میرے نبی نے پڑھ کر سنایا، یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، اے آدم کی اولاد، ہمیں تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور پھر یہ دنیا جس کے بارے میں میرے نبی کا فرمان، سچے نبی کا فرمان، دنیا ملعونۃ وملعون فیہا کل لہ امر بمعروف او نہی عن منکر، سب کچھ بیکار ہے، سب کچھ معلوم کر دیا گیا، مگر لا الہ الا اللہ، نیکی کا حکم، برائی سے منع کرنا، اس کو باقی رکھا۔ اسی دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا تلعب، آپ اس کھیل تماشے میں کیسے لگتے ہیں؟ شاید لکھتا رہتا ہے، آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اجل نے سکندر ہی چھوڑا ندارا، اسی سے سکندر صفات نے بھی مارا۔ تو میرے نبی نے فرمایا فلا تلعب، مت کھیلو اس دنیا کے ساتھ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وقسمت لک رزقا، اس کے لیے جو پھٹکارا پھر رہا ہے، در در دھکے
وہ بات وہ کام جو میرے ذمہ تھے تو نے اپنے ذمہ لے لیے، اور جو میری ذمہ داری تھی، جو تیری ذمہ داری تھی وہ تو نے مجھے دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رزق کی ذمہ داری تو میری تھی، وہ تو نے اپنے ذمہ لے لی، اور امان کی ذمہ داری میری تھی، وہ تو نے کسی اور پر چھوڑ دی۔ وَقَسَّمْتُ لَكَ رِزْقًا، تیرا رزق تو میں نے تقسیم کر دیا، بانٹ دیا۔ وَكَتَبْتُ لَكَ رِزْقًا، تیرا رزق تو میں نے لکھ دیا، تیری روزی میں نے لکھ دی، تیرا معاش میں نے لکھ دیا۔ اگر تو مجھے تنگ کرے گا، اگر تو گناہ کرے گا، اگر تو گناہ کرے گا، اگر تو گناہ کرے گا، اگر تو نافرمانی کرے گا، اگر تو گستاخی کرے گا، اگر تو بے ادبی کرے گا، اگر تو میرے حکموں کی حکم عدولی کرے گا، معیشت ضنکا، قرآن کہتا ہے کہ میں تیری معیشت کی زندگی تنگ کروں گا۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں اللہ کے فرمان میں سے آپ کو سناؤں، قرآن میں سے سنا۔ سورۃ پڑھ کے دیکھیے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ جی فرماتے ہیں جس نے میرے ذکر سے، میرے کلام سے منہ موڑ دیا، میں اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ جی ہاں، ہم نے اللہ کی ذمہ داری کو اپنے سپرد کر لیا۔ میرے اللہ جی فرماتے ہیں وَخَتَّبْتُ لَكَ رِزْقًا، تیرا رزق میں نے لکھ دیا، وَقَسَّمْتُ لَكَ رِزْقًا، تیرا رزق میں نے تقسیم کر دیا، جو حصہ تیرے حصے میں آئے گا وہی تجھے ملے گا۔ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنكَ الْجَدُّ۔ میں دینا چاہوں کوئی روک نہیں سکتا، کوئی روکنا چاہے میں منع نہیں کر سکتا ہوں۔ کوئی روکنا چاہے تبھی میرے طاقت تو دینا چاہے تبھی میں دینا چاہوں، کوئی روک نہیں سکتا، میں روک لوں کوئی دے نہیں سکتا۔ وَلَا يَنفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنكَ الْجَدُّ، میرے نبی کا فرمان کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ آخری جملہ ارشاد فرمایا فَلَا تَتَعَبْ، فَلَا تَتَعَبْ، مت تھکا اپنے آپ کو، مت تھکا۔ عجیب انسان ہے، بڑھاپے تک کماتا رہتا ہے، کماتا رہتا ہے، کماتا رہتا ہے، صحت لگاتا رہتا ہے، پھر صحت پانے کے لیے وہ کمایا ہوا سے کپڑے پر لگاتا رہتا ہے، بیماریوں میں، ہاسپٹلوں میں، گھر میں۔ پہلے کماتا رہتا ہے، پھر وہی کمایا ہوا اپنے پر لگاتا رہتا ہے۔ یوں تو نہیں میرے نبی نے فرمایا اَوْكَيْسُ رَدَّانَ نَفْسَهُ عَمِلَ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ، عقل مند وہ آدمی ہے جو مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ میں اور آپ کی زندگی کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کے حکم کو پورا نہ کرو، کسی کا فیصلہ نہ سنو، کسی کی بات نہ مانو سوائے اللہ کے۔ آپ پڑھتے رہتے ہیں نفس الا وحی القلب، سب سے بڑا جج ہے، سب سے بڑا منصف ہے، سب سے بڑا عادل ہے، سب سے بڑا حکمران ہے۔ اس سے پوچھا کرے یہ کیا فیصلہ دیتا ہے، تو کھاتا کس کا ہے، تو ڈرتا کس کا ہے، تو چلتا کس کا کیسا ہے، تو بولتا کیسا ہے، تو پڑھتا کیسا ہے، تو کرتا کیا ہے، اس سے پوچھا کرے۔ میرے نبی نے فرمایا راقبوا قبل ان تراقبوا، مراقبہ کیا کرو، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، بڑے محاسبے سے پہلے، بڑی قیامت سے پہلے، بڑی نگرانی سے پہلے، بڑی نگہبانی سے پہلے، بڑے حساب کتاب سے پہلے، بڑی عدالت سے پہلے اپنے دل کی عدالت میں جایا کرے اور اس سے پوچھا کرے کہ میں نے کس چیز کو تکلیف دی، میں نے کس چیز کا حق کھایا، کس چیز کو گالی دی، ماں باپ کی کتنی نافرمانی کی، اولاد کے ساتھ کتنی تربیت دی، کس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، کیا میرا معاملہ تھا، کل کیا ہوگا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، قرآن کہتا ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ جی ہاں، جو بچے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں اس میں سراسر اولاد کی غلطی نہیں ہوتی، ماں باپ کی غلطی نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے اکابر بتاتے ہیں، کتابوں میں لکھی ہے یہ بات، اور آپ لوگوں کا تجزیہ بھی ہوگا، مشاہدہ بھی ہوگا، تجربہ بھی ہوگا۔ بتا دیتا ہوں، چھوٹا سا غصہ وقتی طور پر، وقت پر، تھوڑی دیر کے لیے تو اثر کرتا ہے اولاد پر، بعد میں نسلوں تک وہ چلا جاتا ہے۔ دیکھیے جی، یہ بات ہے، ہم ایک مرتبہ بڑے جیل میں جانے کا اتفاق ہوا، ایک قید سے میں نے پوچھا اس کو سزا کو میں نے یار آپ کیا ہوا، کیسے کس حساب کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا، تو کہنے لگا بس غصہ آ گیا تھا اور میں نے قتل کر دیا، اب میری سزا قتل، کل بلاوا چاہیے، اس بلاوا لے
صدائے موت ہے میرے ساتھ، قلم کرتے ہیں۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ تھوڑی دیر کا غصہ کہاں تک اس کو لے گیا، کہاں تک اس کو لے گیا؟ سر قلم تک۔ قرآن سچی کتاب ہے، میں نے شروع میں عرض کیا اس کا یہ اعجاز ہے، اگر یہ سمجھ کر پڑھے تو زندگی کا رخ بدل دیتا ہے، اور اگر اس کو نہ سمجھے، اس کو بند کر رکھے، تو پھر یہ قرآن رب قارئ القرآن یلعنہ، خود قرآن پڑھنے والوں پر لعنت کرتا ہے۔ میرے حدیث کے الفاظ، میرے نبی کے فرمان، حدیث کے الفاظ ہیں۔ چھوٹا سا غصہ کہاں تک پہنچ گیا؟ ایسے ہی جب ماں باپ، چچا، تایا، ماموں، دادا، نانا، نانی، دیگر بڑے رشتے جتنے بھی ہیں، جب بچوں کے ساتھ تربیت کے معاملے میں غصہ کرتے ہیں تو بچے کے دن بھر نہیں، زندگی بھر یاد رکھتے ہیں، پھر اس کا اثر نسل در نسل چلتا ہے۔ دو سنتیں میرے نبی کی بڑی عجیب ہیں، آخر میں بتاؤں گا دو سنتیں، شاید کیا دو سنتیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک صحابی ہے میرے نبی کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، کوئی اچھا سا عمل بتائے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو، پسند ہو، پیارا ہو، جس سے میری زندگی کا اچھا گزارا ہو، آخرت میں میرا نشان بن جائے، مجھے اعلیٰ مقام مل جائے، مجھے اچھا انعام مل جائے، مجھے اچھی جزا مل جائے، مجھے اچھا ثواب مل جائے، مجھے اچھا بدلہ مل جائے، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، کوئی ایسی بات بتائیے۔ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، تو یہ بخاری شریف، امام بخاری نے لکھا ہے، میرے نبی نے فرمایا بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ آئیے قرآن کھولیے، قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی پر، تقوی پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ بر کے 17 معنی لغت میں لکھے، جس میں نیکی ہے، احساس ہے، خیال ہے، لحاظ ہے، عزت ہے، پیار ہے، الفت ہے، محبت ہے، خدمت ہے، یہ سارے ترجمے اسی ایک لفظ میں لکھے جو قرآن میں بھی آتا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے۔ فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کی خدمت کرو، والدین سے پیار کرو، والدین کا احساس کرو، والدین کا خیال کرو، والدین کا لحاظ کرو، والدین کی عزت کو بجا لاؤ۔ پیاری تھے، لاتے تھے، بہت جذبہ، بہت شوق تھا، نہیں کہا یا رسول اللہ تمہیں کرتا ہی نہیں، دوسرا بتا۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، دوسرا درجہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ جی ہاں، دوسرا درجہ، پہلا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کی اطاعت، والدین کی فرمانبرداری، والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ پیار، والدین کے ساتھ احساس، والدین کے ساتھ معاملات، والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اور پھر الصلاۃ علی وقتہا، صحابی کرتے قلت ثم أي، حدیث کے بعد میں یا رسول اللہ کوئی اور بتائیے، کوئی اور بتائیے اس کے علاوہ، یہ نماز بھی پڑھتا ہوں، ماں باپ کی خدمت بھی کرتا ہوں، قال الجہاد فی سبیل اللہ، میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ تیسرا درجہ ہے۔ بر الوالدین، أي العمل أحب إلى الله تعالى، بر الوالدين، قال الصلاة على وقتها، قال الجهاد في سبيل الله۔ جی ہاں، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ابا بوڑھا ہوتا ہے، اولڈ ہوم میں چھوڑاتے ہیں، تھوڑا کھانسی کرتے ہیں، کمرے سے باہر نکال دیتے ہیں۔ آج کل کوئی موسم بھی ایسا ہے، برداشت نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے ماں باپ کا قصور نہیں، مکافات عمل ہے۔ جیسے ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے ویسے ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے گی، جیسی تربیت، جیسی تعلیم ہم دیں گے ویسا اثر وہ لیں گے، اور ویسا ہی اثر ہمیں ملے گا، اور ویسے ہی طریقہ اثر اختیار کریں گے وہ۔ میری آپ کی اولاد اسی طرح ہے جس طرح میں اور آپ اپنے ماں باپ کی اولادیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کر، تیرے اف کہنے کی وجہ سے ساری نیکیوں کو آگ لگ جاتی ہے۔
لمبی حدیث سے پاک میں لمبا واقعہ مختصر سے سناتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے دور میں ایک بچے نے آ کر شکایت کیا، رسول اللہ میرا ابا میرا مال مجھ سے لے لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کو بلاؤ، اس بچے کے ابا کو بلاؤ۔ ایک دوسرا آدمی بھیجا، المستطرف میں لکھا ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، عربی کا پورا واقعہ۔ ایک دوسرے آدمی کو بھیجا، جاؤ اس شخص کے ابا کو بلا کے لاؤ جس نے یہ شکایت کی ہے کہ میرا والد مجھ سے میرا مال لے لیتا ہے۔ جب وہ گیا تو اس کا والد کھیتی باڑی کر رہا ہے، کھیت میں کام کر رہا ہے، تو نہیں جا رہا، کاشتکاری کر رہا ہے۔ جا کے اس کو ذاتی نے کہا، سلام کلام کے بعد خیر خیریت پوچھنے کے بعد تمہارے بیٹے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری شکایت کی ہے کہ میرا ابا میرا مال مجھ سے لے لیتا ہے، میں آپ کی خدمت میں رہتا ہوں اور مجھے حصہ کم ملتا ہے، ذرا حصہ وہ لے لیتے ہیں، اور جو ہے وہ شکایت کی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا ایمان اس شخص نے دل ہی دل میں اشارہ پڑھنے شروع کیا، عربی میں، جن کا ترجمہ چند کا یہ ہے کہ جب تو بچہ تھا، پیدا ہوا، تجھے پیار کیا، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تب بھی اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے انتظام کیا، وجعلت لك حنانا في صدري ابويك لا يأكلان حتى تشبع ولا ينامان حتى تأكل۔ اللہ نے تیری محبت کو ہمارے دل میں پیوست کر دیا تھا، تو سوتا نہیں تھا، ہم سوتے نہیں تھے، تو کھاتا نہیں تھا، ہم کھاتے نہیں تھے۔ جعلت لك متكئا عن يمينك وعن شمالك، ماں کے پیٹ میں اللہ نے تیرے لیے دو تکیے لگائے۔ علمتك الجلوس في بطن امك، ماں کے پیٹ میں تجھے کھیلنا سکھایا، ماں کے پیٹ میں تجھے سونا سکھایا، بیٹھنا سکھایا۔ جب تو باہر آیا تیرے لیے دسترخوان لگایا، اور تو جب گیلی جگہ ہوتا تھا تیری ماں تجھے خشک جگہ ڈالتی تھی، تجھے تھوڑی تکلیف ہوتی تھی میں تجھے کندھوں پہ اٹھا کے لے جاتا تھا ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس، معالج کے پاس شفا کے لیے۔ تیری بیماری میری بیماری ہوتی تھی، تجھے چین نہیں آتا تھا، مجھے تب تک چین نہیں آتا تھا، تب تک سکون سے نہیں بیٹھتا تھا۔ تھوڑا بڑا ہوا تجھے انگلی پکڑ کے میں نے چلانے شروع کر دیا، بھاگ کر دوڑنا شروع کیا، تیرے دانت نکلنے شروع ہوئے، میں خوش ہونا شروع ہوا، میرا بچہ کھانے پینے لگ گیا، تھوڑا اور بڑا ہو گیا، میں اور خوش ہو گیا کہ میرا بچہ جوان ہو گیا۔ فلما اشتد عضدك تفعل المعصية المقابلة، آج تو گناہ کر کے میرا مقابلہ کرتا ہے، نافرمانی کر کے میرا مقابلہ کرتا ہے۔ یہ سارے اشاروں پڑھتا جاتا، چھوٹا تھا، بڑا تھا، اس سے بڑا ہوا، اس سے بڑا ہوا، کیسے تیری پرورش کی، تعلیم دی، تربیت دی، تجھے سکھایا، تجھے پڑھایا، تجھے لکھایا، تجھے بولنا سکھایا، تجھے کھانا سکھایا، تجھے چلنا سکھایا، تیرے سارے معاملات کیے، اور اب تو آ کر تفعل المعصیة المقابلة، یہ سارے اشارے دل میں پڑھتا جا رہا تھا۔ عرب لوگوں کی روایت پڑھتا رہا۔ ادھر سے جبریل امین کو اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا کہ جاؤ میرے محبوب سے کہو یہ جو بندہ آ رہا ہے اس کی بات اپنی بات کرنے سے پہلے اس سے کوئی اشارہ سنا جو اس نے ابھی من میں کہے ہیں، ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله، یہ ایسا ہے جو بالکل سچ بولتا ہے، یہ اور بات ہے ہم اس پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، ہم اس کی بات کو سنتے نہیں ہیں، یہ ہمارا ضمیر ہے اور یہ ٹھیک بات کرتا ہے، لیکن ہم بے ضمیر ہو جاتے ہیں، مالک کی نافرمانی کر کر کے ہم اس کی بات کو سنتے نہیں ہیں۔ جب وہ آیا میرے نبی نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے سارا معاملہ ایک طرف، پہلے یہ بتاؤ کہ وہ جو تمہارے دل میں اشار تھے جو تم نے بنائے تھے زبان پر ابھی لائے نہیں تھے، وہ الفاظ کی شکل میں لاؤ اور مجھے سناؤ۔ وہ سارے اشار اس آدمی نے پڑھے، جانتے ہیں میرے نبی کی کیا کیفیت تھی؟ آئیے ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ ہمارے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، پورا واقعہ سننے کے بعد، پورے اشارے مکمل کرنے کے بعد، اس کی پوری بات سننے کے بعد، اس کی ساری وردات، اس کی ساری حقیقت، اس کی ساری گفتگو جو اس نے من میں کی رب نے سنی۔ ہم تو حقیقت میں نہیں کرتے، بول کر اللہ سے بات کرنا، پتہ نہیں اپنے لیے شرمندگی اور ندامت محسوس کرتے ہیں کہ کس ذات سے ہم مانگ رہے ہیں، دے گی یا نہیں دے گی، جبکہ وہ ذات اس کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں یستحیی من عبدی اذا رفع یدیہ الیہ یردہما یرفعہما صفرا، مجھے شرم آتی کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں نہ، اور ہم لوگ مانگتے نہیں۔ وہ من کی بات بھی سنتا ہے، ہمارے ہاتھوں کی بات کو کیسے روکے گا، ہماری زبان کی بات کو کیسے موڑے گا، صرف ہمارا تعلق ٹوٹ گیا ہے، ہمارا تعلق ٹوٹنے کی وجہ سے، توڑنے کی وجہ سے، اس کے حکموں کو چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے دعائیں رد نہیں ہوتی، اور کوئی خاص بات نہیں، یہی ایک بیماری ہے۔ جب سنا رونا شروع، اور پھر اس کے بعد میرے نبی نے کیا کیا،
آئیے میرے نبی کی دو خصلتیں میں نے پہلے اس کے آخر میں بتاتا ہوں. دو باتیں بڑی عجیب ہیں جو پوری زندگی میں نہیں ملتی. پچھلی مرتبہ میں نے یہ بتایا تھا کہ دو باتیں میرے نبی کی سیرت میں نہیں ملتی، ایک بزدلی اور اشتہار. سابقہ ایک مرتبہ گفتگو میں نے یہ بات کی تھی. تو آج دو باتیں اور بتاؤں گا جو میرے نبی کی پوری سیرت طیبہ اور زندگی میں نہیں ملتی. میرے نبی نے اس بچے کا، اس لڑکے کا، اس نوجوان کا گریبان پکڑا اور جھنجھوڑا اور فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، جاؤ میری نظر سے دور ہو جاؤ. یہ حق ہے باپ کا. حرام کیا کہتے ہیں؟ ابا تو کھانسی کرتا ہے باہر سے باہر. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. بوڑھے ہو گئے. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. ان میں سے بڑھاپے پر پہنچ جائے تو ان کی خدمت کرنا اور ان کے سامنے وَلَا تَنْهَرْهُمَا. ان کے سامنے جھڑکو نہیں، ان کو برا بھلا مت کہو. وہ مربی ہیں تمہارے، مشفق ہیں تمہارے، محسن ہیں تمہارے، اخوت ہے ان کو آپ سے، پیار ہے ان کو آپ سے، احساس کرتے ہیں آپ کا، لحاظ کیا ہے آپ کا، خیال کرتے ہیں آپ کا، پھر بھی آپ ان کی نافرمانی کرتے ہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. یہ تو ماں باپ کی بات ہے. اور اولاد کے لیے کیا ہے؟ اولاد کے لیے یہی کہ اپنے ماں باپ کی جب ہم تعظیم کریں گے، پیار کریں گے، عزت کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن یہ کہتا ہے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء. 16واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل، 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل. وقضى ربك رکوع شروع ہو رہا، پڑھتے جائیے. اسی رکوع کے آخر میں یہی آیت کریمہ ہے. مطلب یہ ہوا کہ ماں باپ کی عزت اور نافرمانی، ماں باپ کی ساتھ پیار اور اخوت، ماں باپ کے ساتھ احساس اور لحاظ، ماں باپ کی تعظیم و تکریم اور تعدیب، اگر اسی میں رہیں گے تو رزق بڑھے گا. نافرمانی کریں گے تو رزق کی تنگی آئے گی. آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں رزق بڑھا دیتا ہوں. یبسط الرزق لمن یشاء. اور یاد رکھیے رزق صرف روزی روٹی کا نام نہیں ہے میرے بھائیوں. رزق عزت کا نام بھی رزق ہے، زندگی کا نام بھی رزق ہے. عزت مل جائے، مرتبہ مل جائے، شہرت مل جائے، مقام مل جائے، نام مل جائے، یہ بھی رزق ہے، روزی ہے. اور اگر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زندگی میں برکت دے دے، سکون دے دے، راحت دے دے، چین دے دے، آرام دے دے، سکھ دے دے، یہ بھی رزق ہے. اللہ تعالیٰ علم کی دولت سے نواز دے، یہ بھی رزق ہے. نیک اولاد دے دے، یہ بھی رزق ہے. ہم لوگ سمجھتے کہ روزی روٹی رزق ہے. جی نہیں، روزی روٹی رزق نہیں ہے. ہاں وہ چیز رزق ہے جو مالک کی نعمت آپ کو آسانی ملتی ہے اور اس میں کوئی مشقت، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی رنج، کوئی علم نہیں ہوتا، کوئی درد اور تکلیف. سمجھ لیجیے کہ وہ رزق ہے. چاہے وہ اولاد کی شکل میں ہو، چاہے وہ دکان کی شکل میں ہو، چاہے وہ مکان کی شکل میں ہو، چاہے وہ نیک بیوی کی شکل میں ہو، نیک بچوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ کاروبار اور فیکٹری کی شکل میں ہو، چاہے وہ تجارت، مال، متاع یا ملازمت کی شکل میں ہو. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. میں جتنا چاہوں رزق اس کا بڑھا دیتا ہوں. ہر شخص ہے جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، جو والدین کی عزت کرتا ہے، والدین کے ساتھ اچھی بات کرتا ہے. آئیے دوسری بات جو میں نے شروع میں عرض کی تو آج کل ہمارے یہاں ایک بیماری پھیل رہی ہے اور جس طرح جسمانی بیماریوں کے ڈاکٹرز ہیں اور پھر ہم ان کے علاج کے لیے جاتے ہیں میڈیکل اسٹور پہ، میڈیکل سینٹر پہ یا ڈاکٹر کے پاس، ہاسپٹلوں میں، جہاں بھی معالج کے پاس، حکیم کے پاس، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. میرے بھائیوں اسی طرح ایک بیماری نہیں، کئی بیماریاں میرے اللہ نے قرآن میں ذکر کی. نہیں جانتے تو بتا دیں. لا یسخر من قوم عسى، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرو. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، مذاق اور ٹھٹھا نہ کرو اور کسی کو برے القاب سے نہ بولو. اور فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، کسی کی غیبت نہ کرو. وہاں یہ بیماری بھی جہاں غیبت کی، مذاق کی، ٹھٹھے کی، تحقیر کی، توہین کی، تذلیل کی،
جہاں یہ بیماری ذکر کی ہے وہاں ایک جگہ چوتھے پارے میں اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا والکاظمین الغیظ، غصہ نہ کرنا۔ جی ہاں، یہ ایسی بیماری ہے جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ نسل در نسل لے جاتی ہے۔ آج آپ بچے کو تھوڑا سا غصہ کریں گے، وہ اسی غصے میں ضد میں آ کر نافرمانی بھی کرے گا، گالی بھی دے گا، بدتمیزی بھی کرے گا، بےعزتی بھی کرے گا، تنگ بھی کرے گا، ضد بھی کرے گا، اور پھر وہ فحاشی ڈرائے گا، عیاشی کرے گا، بددیانتی کرے گا، دھوکہ دے گا، فریب دے گا، بے ایمانی کرے گا، جھوٹ بولے گا، فساد مچائے گا، چوری کرے گا، ڈاکر ڈالے گا۔ یہ سارے گناہ یہ ایک غصے کی وجہ سے کرے گا۔ یاد رکھیے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں دو کام نہیں کیے۔ آئیے بتاؤ، پہلا تو یہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی اپنی اہلیہ پر، اپنی وائف پر، اپنی مس پر، اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب معاف کرے، بے شمار لوگ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حفاظت کرے۔ ہم لوگ اپنی گھر والی کو نوکرانی سمجھتے ہیں، چھوٹی سی بات پر دے مار سڑ جانا ختم۔ میرے بچے، میری بیٹی، میرے بیٹے دیکھتے ہیں کیا تعلق ہے اب آما کو، کل کو جب آپ بہو لائیں گے تو یہی شہزادہ آپ کی بہو کو مارے گا، اس کو پتہ ہے میں نے یہ کام کیا ہے۔ تربیت میں نے کیا نا کہ نسل در نسل پھر یہ اثر چلتا ہے۔ میرے نبی نے ساری زندگی کبھی اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ آئیے تاریخ پڑھ کے دیکھیے، تفسیر پڑھ کے دیکھیے، یہ بڑی اچھی بات ہے شاید آپ کے اندر۔ اور دوسری بات بڑی اچھی، میرے نبی نے ساری زندگی کبھی کسی بچے کو مارا نہیں۔ ہم لوگ سب سے پہلے مارنا ہی شروع کرتے ہیں، پیار تو ہے ہی نہیں زندگی، جب پیار نہیں تو وفاداری کا، حقداری کا۔ میرے نبی نے ساری زندگی کبھی، آئیے تفسیر دیکھیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس ایک روایت میں 11 سال، ایک روایت میں 10 سال، کم بیش 11-12 سال حضور کی خدمت رہے۔ خود بتاتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی ان کو یہ نہیں کہا کہ انس یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ مفتی صاحب موجود ہیں، عالم نے کتابیں پڑھی، آپ پوچھ کر دیکھیے، حضرت انس لکھتے ہیں، خود بتاتے ہیں، تفسیروں میں آتا ہے کہ میں کئی مرتبہ حضور مجھے کام بھیجتے تھے، میں کھیلنے لگ جاتا تھا، میرے نبی مجھے بلا کے پیار کرتے اور کام نہیں کرتے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، بچے کو اتنا ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، اور ایک اور بڑی اچھی بات، ساری زندگی میرے نبی نے کبھی کسی کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ ہم لوگ تو نعرے لگاتے ہیں، آئیے پڑھیے۔ تو میرے بھائیو، میری دو باتیں، ایک تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ہماری اولادیں ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنی اولادوں کے ساتھ پیار کرو، ہماری اولادیں آگے اپنی اولادوں کے ساتھ پیار کریں، اور اس سے ہمارے گھر کا ماحول بدلے گا، ہمارے حالات اچھے ہوں گے، ہمارا کردار اچھا ہوگا، ہماری شخصیت اچھی ہوگی، ہمارے معاملات اچھے ہوں گے، ہمارے معمولات اچھے ہوں گے، ہماری عبادت اچھی ہوگی، ہماری عادت اچھی ہوگی، ہماری طبیعت اچھی ہوگی، میرے نبی کی شریعت اچھی ہوگی، ہمارا کردار اچھا ہوگا تو ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے، لوگوں کے سامنے ہم مثال بن کر ابھریں گے۔ اس لیے بچوں کی تربیت میں دو باتوں کو یاد رکھیں، مارے نہیں، گالی، اور گھر میں کبھی غصہ نہ کریں۔ یہ ایک غصہ، اب وہ حدیث پاک پڑھتا ہوں جو شروع میں پڑھی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوان وہ آدمی نہیں ہوتا جس کو غصہ ہے پکڑ کے دے مار، بچھاڑ دے، بچھاڑ دے، اور اس کو دے مارے، ادھر سے ادھر سے ادھر، بڑی طاقتور بندہ ہے یار، اس کو اٹھا دو اور پھینک دیا۔ ارے میرے نبی کا فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ آدمی نہیں ہے جو لوگوں کو بچھاڑ دے، جو لوگوں کو مار دھاڑ کرے، اپنی طاقت آزمائے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ آدمی جس کو غصہ ہے اور اس کو برداشت، اپنے غضب پر، اپنے غصے پر برداشت کرے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق۔ میں دعا سے دعا بنا الحمدللہ۔